بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ دوستو، اگر آپ کے گھر میں ہر وقت کسی نہ کسی بات پر لڑائی جھگڑا، ناچاکیاں، بے سکونی رہتی ہے، اور اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ گھر کے آٹے پر سورہ یاسین 3 بار، سورہ مزمل 7 بار، سورہ فاتحہ 7 بار اور چاروں کل 3 بار، آیت الکرسی 3 بار اور آیت کریمہ 11 بار روزانہ پڑھیں، اور پھر اسی آٹے کو گوندھیں اور روٹی پکائیں، اور اگر اس میں سے کوئی روٹی بچ جاتی ہے تو آپ نے پرندوں کو ڈالنی ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کے گھر سے ناچاکی، بے سکونیت اور آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔ پچھلے رمضان شریف میں بڑا عجیب واقعہ ہوا، اور ایسا واقعہ کہ میں اس کو سوچتا ہوں تو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ تو ہمارے بابا جی ہیں، میں نے ان کو فون کیا، میں ان کی خیر خرید کے لیے فون کرتا رہتا ہوں، تو میں نے ان سے کہا کہ میرے لیے دعا کریں۔ تو وہ کہنے لگے، پتر کیا دعا کروں تمہارے لیے؟ میں کہا میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو وہ کہنے لگے کہ مغفرت کی دعا کا تو طریقہ ہی بڑا آسان ہے، اور مغفرت کی دعا کے قبول ہونے کی بھی گارنٹی ہے، بشرطے کہ جیسا میں کہتا ہوں ویسے کرو۔ تو میں نے کہا مجھے بتائیے۔ تو کہنے لگے مغفرت کی دعا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اللہ پاک سے یہ کہیں کہ اللہ پاک، اس دنیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں نا، میں نے ان سب کو معاف کیا۔ آج سے میرا کسی سے جھگڑا نہیں، کسی سے لڑائی نہیں، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں، میرے دل میں کوئی بغض نہیں، میرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں۔ تیری مخلوق جتنی بھی یہاں رہ رہی ہے، میں نے ان سب کو معاف کیا، لہٰذا اب میں تجھ سے گزارش کرتا ہوں کہ تجھے مجھے معاف کر دے۔ یہ بات سنی تو میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور میں نے یہ سوچا کہ ہم ہر وقت اللہ کے سامنے مغفرت کی اور استغفار کرتے ہیں اور معافی کی درخواست کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم خود اپنے طور پر کسی کو معاف کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ جس سے ہمارا چھوٹی سی کسی بات پر جھگڑا ہے تو اس جھگڑے کو دل میں لے کر ہم کیا اس کے نقصان کے منصوبے نہیں بناتے، کیسے ہمارے مقدمات چل رہے ہیں، کیسی ہماری لڑائیاں چل رہی ہیں، کیسے ہمارے جھگڑے چل رہے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ اوروں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، جن کے ساتھ ہم ایک ہی دفتر میں ایک ہی جگہ پر کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ ذرا بات پر ہمارے تنازعات چل رہے ہیں، اور ہم ان کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور دوسری طرف ہم عبادت کر کے اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں۔ تو وہ بابا جی کی بات میرے دل پہ ایسے لگی، میں نے کہا کہ ہمیں تو حق نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت مانگنے کا اگر ہم خود اپنے اندر معاف کرنے کی استطاعت اور جذبہ پیدا نہیں کرتے۔ تو یہ بات مجھے اتنی اچھی لگی، تو میں چونکہ آپ نے یہ ذکر کیا تھا تو میں سوچا کہ میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کروں۔ اگر آپ یہ پڑھ لیں گے تو آپ کی پوری رات عبادت میں گزرے گی۔ آپ نے صرف 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔